تنقید اور تحقیق۔ کوشچن نمبر 1، کیا تنقید اور تحقیق ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں؟ تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ سیکنڈ کوشچن، تنقید اور تحقیق کا باہمی تعلق کی وضاحت کریں۔ جواب، تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اثبات ہے۔ اصطلاحاً یہ ایک ایسے طرز کا مطالعے کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ تاریخی تنقید میں کسی امر واقعے کے وقوع کے امکان و انکار کی چھان بین مد نظر ہوتی ہے۔ اب عام طور پر تاریخی تحقیق کو تنقید کی ضد سمجھ لیا گیا ہے۔ تنقید کے معنی میں کھوٹا کھرا پرکھنا اصطلاحاً کسی موجود مواد کی خوبی یا برائی، حسن و قباح اور جمال و بدصورتی کے متعلق چھان بین اور اس پر فیصلہ دینا نقاد کے مد نظر ہوتا ہے۔ ایک حد تک تنقید و تحقیق کے دائرے ہائے عمل میں الگ الگ ہیں، مگر کچھ ایسے دائرے بھی ہیں جن میں یہ دونوں ہم قدم اور ہم رکاب ہیں۔ لیکن یہ بحث اتنی آسان نہیں کہ اس سے اس قدر جلد پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تنقید کی وہ جستجو جو موجود مواد کے حسن و قباح کے سلسلے میں ہوتی ہے، تحقیق سے کبھی بے نیاز ہو سکتی ہے؟ کوئی ادب پارہ اتنا مطلق اور قائم بالذات نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس کے مصنف کی ذات و شخصیت کے مسائل ان کو ناگو واقعات سے وابستہ ہیں جن سے کسی مصنف یا شاعر کی زندگی عبارت ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مصنف یا شاعر کی حیات بھی کوئی ایسی شے نہیں جو خلا سے متعلق ہو۔ شاعر بھی تو دوسرے انسانوں کی طرح اس دنیائے آب و گل کا کمین ہوتا ہے، وہ بھی تو کسی اجتماع کسی معاشرے کا فرد ہوتا ہے۔ یوں تو تمام فنون کا کسی نہ کسی حوالے سے آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ تنقید کا تعلق جہاں تخلیق کے ساتھ ہے وہاں نفسیات کے ساتھ بھی بنتا ہے، لیکن تحقیق کے ساتھ بھی تخلیق کا تعلق کم نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ تحقیق ہی تنقید کی بنیاد بنتی ہے۔ خاص طور پر قدیم فن پاروں پر تنقید کے لیے تو تحقیق کا وجود لازمی ہے۔ تحقیق کے بغیر تنقید ممکن نہیں ہو سکتی۔ تحقیق کی مدد سے قدیم زمانے کے فن پاروں پر بہتر انداز سے تنقید کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے اس دور کے بارے میں علم نہ ہو جس میں کہ کوئی فن پارہ تخلیق کیا گیا تو ہماری تنقید ادھوری رہے گی، لیکن تحقیق اس ادھورے پن کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے، اور ہم جان سکتے ہیں کہ موضوع بحث فن پارہ کیسے عوامل، سماجی حالات اور دور میں لکھا گیا جن کے اثرات اس پر مرتب ہوئے۔ ان تمام امور کے بارے میں جان کر کوئی نقاد تخلیق کار کے ذہن کے زیادہ قریب پہنچ سکتا ہے اور بہتر تنقید کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اردو تنقید میں تحقیق و تنقید کی مغایرت کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات شعراء اور مختلف اصناف ادب کے سلسلے میں ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں بیان ہو جاتی ہیں جن میں امر واقعہ کو ہنسی آتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں اردو کے ایک معروف نقاد نے یہ فرما دیا تھا کہ غزل ایک درباری صنف ہے، اس میں مقطع بادشاہ کا قائم مقام ہے، باقی اشعار غزل گو امرائے دربار ہیں کہ ہر وقت جوڑ توڑ میں لگے رہتے ہیں، اگرچہ ان کے دل میں آپس میں پھٹے ہیں۔ مقطع میں شاعر گویا دربار کی آخری صنف میں سگ دربار کی طرح بیٹھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض اس طرح غزل اور دربار کو ایک شے قرار دیا گیا۔ بظاہر اس نظریے کے واضح نے ذہانت اور طباعی کی بڑی چمک دکھائی ہے، مگر سیاسی اور اجتماعی تاریخ کی شہادتیں اس عجیب و غریب نظریے کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس لیے بہت سے غزل گو شعراء نے غزل کے علاوہ دوسرے اصناف سخن کی بھی سرپرستی کی ہے۔ مثلاً میر تقی میر نے غزل کے علاوہ عمدہ مثنوی نگاری بھی کی ہے۔ مرزا رفیع سودا نے غزل کے علاوہ قصائد، مراثی، ہجویات بھی لکھی ہیں۔ میر اور درد نے باقی اصناف کی طرف سے تقریباً بے توجہی برتی اور وہ صرف غزل گو ہی تھے، مگر وہ درباری نہ تھے۔ پھر فارسی غزل گو لے لیجیے۔ فارسی غزل گو میں سے سعدی نے کچھ درباری داری کی، مگر سعدی سگ دربار کبھی نہیں بنے۔ یہی حال حافظ کا ہے، اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جو شعراء سچ مچ سگ دربار بنے ان سے تو کبھی اچھی غزل بن ہی نہیں آئی۔ وہ لوگ تو قصیدہ نگاری کے مرد میدان تھے، اسی میں انہوں نے داد سنگوری دی۔ تحقیق اور تنقید کے اس تال میل کی وجہ یہ ہے کہ بعض مقامات پر دونوں ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک آ جاتے ہیں کہ ان میں حد فضل قائم کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ اس کے باوجود تنقید ہے اور تحقیق ہے، دونوں ایک دوسرے کے معاون تو ہیں لیکن ایک نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ایک خاص حد تک دونوں ایک ہی دائرہ کار میں عمل کرتی ہیں، لیکن بعض جگہ پر جائز دونوں کا دائرہ کار مختلف بھی ہو جاتا ہے۔ کسی تخلیق کار کے حالات، روزگار کے حالات، معاملات وغیرہ کے بارے میں اندازہ قائم کرنا یا جاننا تنقید کا کام نہیں۔ لکھا ہے محقق
کو اس بات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کہ لکھنے والے نے کس پائے کا لکھا ہے۔ اگر اس نے شعر میں تشبیہ استعارہ زیادہ استعمال کیا ہے یا غزل کی بجائے نظم زیادہ لکھی ہے تو اس کا مقام کیا ہے۔ اس طرح تنقید کو اس بات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ مصنف کا قلمی نام اس کا اصل نام بھی ہے یا نہیں، مصنف کا والد کون تھا اور کیا کام کرتا تھا وغیرہ۔ وہ تو صرف تحریر یا فن پارے کی چھان پھٹک ہی سے واسطہ رکھتی ہے، جبکہ فن پارے کی چھان پھٹک کرنا تحقیق کا کام نہیں ہوتا، لیکن دونوں کو ملا کر کام کرنے سے یقینی طور پر بہت بہتر نتائج سامنے آتے ہیں۔ تحقیق ایک بہت مشکل وقت اور دقت طلب کام ہے۔ تحقیق کے نتیجے میں سال بہ سال نئے انکشافات ہوتے ہیں اور یوں تنقید کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ غالب یا میر کے حالات پر تحقیق کے نتیجے میں نئے سے نئے انکشافات ہوتے ہیں اور یوں ان کے کلام پر تنقید کرنے میں زیادہ مدد ملتی ہے۔ اسی طرح تحقیق کے نتیجے میں کسی گمنام شاعر کے کلام کے بارے میں انکشاف ہو کہ وہ تو فلاں مشہور شاعر کا کلام ہے تو اس سے اس مشہور شاعر پر تنقیدی زاویہ بدل جائے گا۔ اب اس کے نئے دستیاب شدہ کلام کو شامل کر کے اس کا مقام متعین کیا جائے گا۔ یوں تحقیق کے نتیجے میں تنقید متاثر ہوگی۔ تنقید تحقیق کی بنیاد ہے۔ تنقید ایک علم ہے اور ہر علم کی طرح صحیح معلومات بہم پہنچانا اس کا بھی اہم فرض ہے۔ صحیح معلومات کے بغیر صحیح تنقید ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کلیے کے ماتحت آج کل اعلیٰ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ تمام علوم کی بابت تحقیق کی جائے اور صحیح حالات معلوم کیے جائیں۔ ادب کے سلسلے میں بھی کافی تحقیق ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ ہزاروں موضوعات اور افراد اور تصنیفات ہیں جن کی بات تحقیق کی گئی ہو اور اس تحقیق سے ان کی بابت زیادہ صحیح تنقیدی راہیں قائم ہوئی ہیں۔ اکثر مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں جن میں تحقیق کی کمی کی وجہ سے بہت ہی غلط اندازے لگائے گئے ہیں جو منفی طریقے پر تحقیق کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں۔ اصلی بات یہ ہے کہ تحقیق کا کام بہت مشکل ہے، اس میں بڑی محنت اور صبر کی ضرورت ہے۔ کسی شکل میں کاوش کا مادہ ہی اسے کامیابی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ یہ مادہ کچھ زیادہ نایاب چیز نہیں ہے اور قریب ہر پڑھا لکھا آدمی کسی عالم کے ماتحت کرتے ہیں، کسی نہ کسی تحقیق کا طلب مسئلے کی بابت صحیح معلومات حاصل کر ہی لیتی ہے۔ اس وقت ہر یونیورسٹی میں تحقیق کا کام جاری ہے اور ہر سال ہماری معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ان اضافوں سے تنقیدی کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہی رہتا ہے۔ تحقیق کی اہمیت کا ہر شخص کو اعتراف ہے اور محقق سے ہر شخص رعب کھاتا ہے۔ تحقیق کی دو خاص صورتیں ہیں، ایک وہ جس کو ادبی چیزوں کی تاریخ سے وابستہ امور سے سروکار ہوتا ہے، مثلاً کسی شاعر کے حالات زندگی، کسی تصنیف کی تاریخ یا اسی تصنیف کا دوسری تصانیف پر اثر اور اسی قسم کی باتیں جو بذات خود تنقید نہیں ہیں مگر تنقید کے لیے صحیح مواد ضرور فراہم کرتی ہیں۔ دوسری وہ سراسر تنقید بھی ہوتی ہے اور تنقید کے سلسلے میں ایک نئے نظریے تک لے جاتی ہے۔ مثلاً یہ تحقیق کی جائے کہ لکھنؤ کے مرثیہ نگاروں نے اپنے مرثیہ کسی خاص مقصد کے تحت لکھے اور اس سلسلے میں یہاں کے سوشل حالات، مذہبی عقائد وغیرہ کا مطالعہ کر کے کوئی ایسا نتیجہ نکالا جائے جو عام طور پر نیا معلوم ہو۔ یہ تحقیق جسے تشریحی تحقیق انٹرپریٹیو ریسرچ کہتے ہیں، ہمارے یہاں شاذ و نادر ہی